اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے، تاکہ تم گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ جو روزے فرض کیے گئے یہ گنتی کے چند دن ہیں، زیادہ دن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی امتیں بھی اس دنیا میں بھیجی ان سب پر روزے کو فرض کیا۔ ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ فرض رہا، البتہ مختلف دنوں میں مختلف امتوں پر کم یا زیادہ تعداد میں روزے فرض رہے۔ بعض پر 10 محرم کا روزہ فرض کیا، بعض پر ہر مہینے کے 3 دن چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض کیے، اور بعض لوگوں پر سال کے دیگر دنوں میں چند دن کے روزے فرض کیے گئے۔ لیکن امت مسلمہ پر، آخری پیغمبر کی امت پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے 1 مہینے کے لیے، اور وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور دلیلیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی رمضان میں حاضر ہو رمضان کو پالے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اس امت میں رمضان کے روزے اللہ نے لازم کیے ہیں۔ البتہ جو لوگ بیمار ہیں یا اس دوران سفر پر ہوں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو گنجائش دی ہے کہ تم نہ رکھو، اگر وہ بیماری اس لیول کی ہے کہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور سفر میں بھی اگر کوئی شخص نہیں رکھتا تو چھوٹ دی گئی۔ لیکن چھوٹ ہے، معاف نہیں ہے۔ البتہ سفر کے بعد حضر کے دنوں میں، بیماری کے بعد صحت کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں اس چیز کو بیان کیا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کر دیا رمضان کا تو پھر بیمار اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش کیوں دی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہٰذا جتنے دن ناغہ ہو گیا وہ بعد کے دنوں میں اتنے رکھو، اور رمضان کے روزوں کی گنتی بھی مکمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تمہیں اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شکر گزار بن جاتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ نعمت دیتا ہے۔ رمضان المبارک روزے رکھنے کا مہینہ ہے،
رمضان المبارک اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نزدیک ہوں، قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، کوئی بھی پکارنے والا اور دعا کرنے والا اگر پکارتا ہے یا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات کو بھی مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ میرے اوپر یقین رکھیں کہ میں ان سے جو وعدے کر رہا ہوں ان کو مکمل کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد مزید روزے کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اب میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر رمضان کے روزے اے ایمان والو فرض کیے گئے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، بڑے دن ہوں گے، کام کاج بھی کرنا ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی، اور اتنی مشکل سے یہ وقت میں کیسے گزاروں گا؟ کہ یہ تو لمبی عبادت ہے جو صبح سے لے کے شام تک میں نے ادا کرنی ہے، جبکہ دیگر عبادات مختصر اور تھوڑے ٹائم کی ہوتی ہیں۔ تو ایک ایک روزہ اتنا لمبا کہ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، اور پھر روز رکھنا ہے اور ایک مہینہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے ان پر بھی یہ فرض کیے گئے روزے، انہوں نے بھی رکھے۔ لہٰذا جب وہ پچھلی امتیں اتنی عبادت کر چکی ہیں تو تمہیں تو ان سے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے اس مسئلے میں۔ تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو صرف تمہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہر دور میں ہر امت پر اللہ نے روزے مقرر کیے ہیں۔ تو اس سے انسان کو ایک سہارا اور آسرا ہو جاتا ہے کہ یہ بوجھ صرف میں اکیلا نہیں اٹھا رہا، اور بھی بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کو ذرا آسانی پیدا ہو جاتی ہے یہ کام کرنے میں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ روزے جو میں نے فرض کیے اس کا فائدہ مجھے نہیں، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ لعلکم تتقون، اور وہ کیا فائدہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ اور اگر میں ایک اور ترجمہ کروں اس کے ظاہر سے، تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تقوی آئے گا تو تمہاری روح برباد ہونے سے بچے گی، اور اگر روزے رکھو گے تو بیماریوں سے بچو گے اور جسم برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر اور سائنسدان متفق ہیں کہ روزہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں زیادہ بیماریاں انسان کو زیادہ کھانے سے لگتی ہیں۔ کم کھانا یہ انسان کی صحت کے لیے سب کے نزدیک بہترین چیز ہے، اور اگر صحت پہ بوجھ آ جائے، معدہ گڑبڑ ہو جائے، طبیعت خراب ہو گئی، ایک دو ٹائم اگر انسان معدے کو بھوکا رکھے تو انسان کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ کھانا یہ بیماریوں کا ذریعہ ہوتا ہے، کم کھانا یا ایک دو ٹائم نہ کھانا یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے اور گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، تو جسمانی اور روحانی لحاظ سے تمہیں ترقی عطا ہو جائے گی اور تم بہترین ہو جاؤ گے روح اور جسم کے لحاظ سے۔ فرمایا کہ اس روزے میں تمہارا فائدہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ ہمیں تقوی کیسے ملے گا؟ روزے اور تقوی کا جوڑ کیا ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو روزے رکھو، چند دن ہیں گنے چنے روزے کے، وہ پورا سال نہیں ہے۔
بس سال میں 1 مہینہ ہے رمضان کا، یہ روزے رکھو تو کیا فائدہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہم پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ روزے کا اور تقوی کا جوڑ کیا ہے آپس میں؟ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، اللہ کہتے ہیں گناہوں سے بچ جاؤ گے، اس لیے تمہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جب تقوی تمہیں ملے گا تو جنت تمہیں مل جائے گی، اس لیے کہ ہم نے اعلان کیا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہم نے یہ ذکر کیا کہ تقوی والوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے، اعدت للمتقین، کہ یہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں تقوی دینا چاہتا ہوں، متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو خدا بھی تمہیں مل جائے گا اور جنت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ 11 مہینوں میں تم ہم سے دور رہے، کھاتے رہے، ہم سے بھاگتے رہے، کھا کر ناشکریاں کرتے رہے، شیطان کے جال میں پھنستے رہے، اور نفس تمہیں اپنے جال میں پھنساتا رہا اور تم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ تو جب رمضان المبارک آیا تو ہم نے اس کو سیزن بنا دیا ہے تقوی کا، ہم نے رمضان المبارک کو سیزن بنا دیا ہے رحمت کا، ہم نے رمضان المبارک کو سیزن بنایا ہے مغفرت کا، ہم نے رمضان المبارک کو سیزن بنا دیا جہنم سے آزادی کا، اس لیے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو فرمایا ہم تمہیں یہ ساری نعمتیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں انسان روزہ رکھ لے، یہ تھوڑی سی مشکل تو برداشت کرے گا، اور ہم جس مرتبے پر تجھے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اس رمضان ہی میں تجھے نصیب ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کیسے؟ انسان بنا ہے روح اور جسم سے، کتنی چیزوں سے؟ بولو بھائی، 2 چیزوں سے، روح اور جسم۔ اگر جسم جدا ہو، روح الگ ہو جائے تو روح کو انسان نہیں کہتے، روح کہتے ہیں، اور اگر روح الگ ہو اور جسم الگ ہو تو جسم کو میت کہتے ہیں، انسان پھر نہیں کہتے۔ روح اور جسم دونوں مل جائیں، اللہ کا قانون ان پر لاگو ہو جاتا ہے، مکلف بن جاتے ہیں۔ اور جسم اور روح دونوں میں اصل روح ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ روح ہے تو شیطان بھی تب بھی اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، روح نکل جائے تو ابلیس بھی اس جسم کا پیچھا نہیں کرتا، اور اگر روح اس کے اندر ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر اور یہ نہ کر، اور اگر روح نکل گئی تو جسم پر کوئی حکم الہی لاگو نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم میں بھی اصل کیا چیز ہے؟ زور سے بولیے، روح ہے۔ تو ہم اپنے جسم کو بنانے اور بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جسم سنوارنے کے لیے اور بعض اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے محنت ہے۔ تو جو روح ہے اسی طرح روح کو بھی کچھ چیزوں سے بچانا ہے، اور کچھ خوبیاں ہیں جو روح میں داخل کرنی ہے۔ تو یہ انسان تب اصل میں کامیابی کی طرف پہنچے گا۔ اگر جسم اس کا ٹیپ ٹاپ میں ہو، بیماریوں سے محفوظ ہو، لیکن روح خراب ہو جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر روح اس کی اچھی ہو جائے اور ظاہراً دنیا میں جسم پہ بیماریاں بھی آ گئیں تو یہ وقتی طور پہ دنیا میں پریشان ہے، لیکن آخرت اس کی کمال کی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بات سنو، ہم نے جو روزے فرض کیے اس لیے کیے کہ تمہیں ہم متقی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یا اللہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ یہاں ایک بات عرض کر دوں پہلے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غالباً صحابی رسول حضرت ابی بن کعب سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے اعدت للمتقین، کہ یہ تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ یہ تقوی چیز کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا، کہا کہ آپ کبھی پگ ڈنڈی سے گزرے، یعنی ایسا راستہ کہ جو ہماری زبان میں بننا کہتے ہیں اسے، اس طرح کا راستہ جو بہت مختصر ہو اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں، اور آپ نے اس سے گزر کر آگے جانا ہو، تو کبھی ایسے راستے سے گزرے؟ انہوں نے کہا بالکل گزرا ہوں۔ تو کہا جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں پگ ڈنڈی سے، اور دونوں طرف جھاڑیاں اور کانٹے ہوں ہر طرف آگے تک، تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں محتاط ہو کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ دائیں بائیں کپڑے الجھ نہ جائیں، پھٹ نہ جائیں، اور میں نظر رکھ کے کپڑوں کو سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں۔ فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں چل رہے، جنت تک آپ نے جانا ہے۔ یہ ایک بڑا کٹھن راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں کانٹے ہیں، اس کے دائیں بائیں بڑی خوبصورتیاں اور زیبائشیں ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو الجھانا چاہتا ہے، جو کردار پر داغ لگانا چاہتا ہے، جو نماز روزے اخلاص ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور یہ کانٹے الجھا دیں گے ہمیں۔ تو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں سے اپنے دامن کو بچا کر اس صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور چلتے چلتے دامن بچا کر جنت میں پہنچ جانا ہے۔ بس اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جو 11 مہینہ برباد ہوا، رمضان اس کے بننے کا مہینہ ہے۔ جو 11 مہینے میں گمراہ ہوا، رمضان اس کی ہدایت کا مہینہ ہے۔ جو 11 مہینے اللہ کی برگاہ سے رد کیا گیا، رمضان اس کو اللہ کا مقرب بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے رمضان کے بعد تو باہر والا بھی چھوٹ جائے گا، نفس نے بھی سب کچھ کھانا ہے، بتا پھر تو کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ تو میں نے تو یہ ماحول خود ایسا بنا دیا ہے اے انسان کہ اگر اس مہینے میں تو بننا چاہے تو ہم تجھے اتنا اوپر لے جائیں گے کہ کوئی تیرا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے، اور اتنا تجھے قریب لانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں رمضان میں ان مبارک راتوں میں تو میرے گھر میں آ جا، بستر لگا کے ادھر لے، گھر والوں کو چھوڑ، اعتکاف کر، میرا مہمان بن، اور پھر میں ولایت کو اس معیار پر تجھے کھڑا کروں گا کہ ابلیس تیرا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ اس ایک مہینے میں اگر تو نے صحیح طرح پریکٹس کی، روزے کا حق ادا کیا، تراویح کا حق ادا کیا، اعتکاف کا حق ادا کیا، صدقہ خیرات کا حق ادا کیا، ایک مہینہ تو میرے نام لکھ دے، اگر تو اس میں اس طرح کر جیسے میں نے بولا ہے، تو 11 مہینوں میں وہ دونوں دشمن تیرے اوپر زور نہیں لگا سکیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اب تیری مشق اتنی ہو چکی ہے کہ 11 مہینے تیرے لیے اب گزارنے مشکل نہیں رہیں گے۔ اور پھر جو فرق ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے سے تیرے ایمان میں ہم زیادتی کریں گے، اور تو دیکھے گا کہ ابلیس تیرے قریب آ کے پھٹک نہیں پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری بات کرتا ہوں، رمضان شریف آ رہے ہیں، آنے سے پہلے روزے کے مسائل سیکھ لیں، آنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھ لیں، آنے سے پہلے جن کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھ لیں، اور آنے سے پہلے قرآن کریم کی طرف توجہ کریں، اور ابھی سے نفلی روزے رکھ کے روزے کی مشق کر لیں تاکہ رمضان میں وہ مبارک گھڑیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو سارے ساتھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے جو کھاتا ہے، ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے، اس کے بعد رمضان کے اس روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور روزہ جب بھی رکھنا ہے تو کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اگر آپ نہ بتائیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ باقی یہ باتیں پھر بھی سامنے ہوتی ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے کہ کوئی تعریف کرے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ایسی عبادت میں نے لگائی ہے کہ نفس جو ریاکاری تیرے اندر ڈالتا تھا وہ بھی نہیں ڈال سکتا۔
اس لیے کہ تو نے چھپ کے گھر میں روزہ رکھا، چھپ کے افطار کر لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو نے روزہ رکھا ہے، تو لوگ تیری تعریف کیوں کریں گے؟ نماز میں تیری تعریف کا عنصر ہے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، زکوٰۃ میں کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، حج میں کہیں گے بڑا حاجی ہے، شہادت میں کہیں گے بڑا مجاہد ہے۔ علم پھیلائے گا تو تیری تعریف کی توقع ہے کہ لوگ کریں گے، اور نفس تجھے خراب کرے گا۔ میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اور یہ اتنی خفیہ عبادت ہے کہ جس میں نفس بھی تیرے اندر لوگوں کی تعریف کا پہلو نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس خالص عبادت کو خالص میرے لیے کر لے تو کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، اور میں قیامت کے دن روزہ دار کو خاص اپنی طرف سے خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور ایک حدیث میں الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ جنت نہیں بن سکتی۔ جنت ملی ہے نماز کے بدلے، زکوٰۃ کے بدلے، حج کے بدلے، خیرات کے بدلے، نوافل کے بدلے، صدقے کے بدلے، دیگر عبادات کے بدلے۔ تو روزے کے بدلے کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس میں کسی اور کی ریاکاری والا کہانی کوئی نہیں ہے، یہ جس نے بھی رکھا ہے میرے لیے رکھا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ وانا اجزا بی، اللہ کہتا ہے روزے داروں کو بلاؤں گا اور اللہ ان کو کہے گا اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت نہیں دیتا، اس کے بدلے میں میں خدا خود تمہارے سامنے آتا ہوں اور میں تمہارا بن جاتا ہوں۔ اللہ کہے گا اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور اس میں سے صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہیں۔ اللہ کہے گا روزے دار آئیں اور اس اسپیشل دروازے سے جنت میں جائیں، یہ ان کا اعزاز ہے کہ میں نے ان کے نام کا الگ دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے سارے ساتھی رمضان سے پہلے ذہنی عملی طور پہ تیار ہو جائیں، اپنی اولادوں کو تیار کریں، ٹائم دیں، دعا کا زیادہ اہتمام کریں، اور غریب غرباء کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ عام مہینوں سے زیادہ سخاوت اس مہینے میں کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا آخرت میں اس کا ریٹرن اللہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لا الہ الا اللہ۔